بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے، اور یہ حدیث اس طرح ہے: خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اور اس حدیث کا ایک اور حصہ جو ہے وہ ہمارا اگلا لیکچر ہوگا، یعنی حدیث نمبر 8 ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی طویل حدیث کا یہ دونوں حصے ہم نے الگ الگ اس لیے کیے ہیں کیونکہ حدیث کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو اگر ان کو ملا دیا جاتا تو یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا، اس لیے اس کو الگ الگ کر کے اور دو حدیثوں میں اس کو دو حصوں میں، ایک حدیث کو ہی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب صحیح مسلم کی جو طویل حدیث ہے اس کا بھی میں نے ترجمے میں آدھا حصہ لیا ہے، وہ حصہ لیا ہے جو کہ ہمارے حدیث نمبر 7 سے اور 8 سے ریلیٹڈ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کا حال بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمے کی اور درمیانی انگلی کو ملاتے تھے اور فرماتے تھے: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل ضلالہ۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ کی حمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جان لو کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی بات ہے، اور ہر رہنمائی اور ہدایت کی بات سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ان کی ہدایت ہے۔ بعض نے اس کو رہنمائی کہا ہے، بعض نے ہدایت کہا ہے، معنی ایک ہی ہیں دونوں کے، لیکن الفاظ میں ڈفرینس ہے۔ کسی نے اس کو تدبیر بھی یہاں پہ لفظی معنی لیے ہیں۔ اور سب کاموں سے برے نئے کام ہیں۔ نئے کام وہ جو کہ دین میں ثواب کی نیت سے شامل کر دیے جائیں، نئے نئے اپنی طرف سے گھڑ کر کے، اور یہ تمام کام گمراہی ہیں۔ جب بھی ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں یا علم سیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سلیبس ہوتا ہے، کوئی گائیڈ لائن بک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ گائیڈنگ پوائنٹس ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں رہنمائی یا ہمارے کاموں میں اصلاح ہوتی ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کتاب اللہ جو ہے وہ از خود انسانوں اور جنوں کی زندگیوں کے لیے ایک نصاب زندگی ہے، اور انسانوں کی زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی اور اصلاح کرتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی رہنمائی اور ایسی اصلاح کی بات سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اسی کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ یعنی اگر ہم آسان الفاظ میں اس کو اس طرح لیں کہ ہماری نصاب زندگی کے دو اصول ہیں، ایک اصول کتاب اللہ ہے اور دوسرا اصول سنت رسول ہے، یعنی ہمیں ان دونوں کی پیروی کرنی ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول ہے، تو جب ہم ان دونوں کو تھامے رہیں گے تو ہماری نجات یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن جہاں بھی ہم ان کے حق سے محروم کریں گے یا اس میں کمی بیشی کریں گے تو وہ پھر رہنمائی کا راستہ ہم سے گم ہو جائے گا، اور کامیابی کے ساتھ ہم اس کو طے نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کی تصدیق ایک اور حدیث بھی کرتی ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہمارے دین کا بنیادی ماخذ ہے، کہ ترمذی میں حسن درجے کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن یعنی قرآن کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا، اس کا سمجھنا، تو اتنا مشغول ایک بندہ اس کے اندر ہو جائے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ ہی نہ سکے، یعنی مجھ سے دعا کرنے کی اس کے پاس ٹائم نہ ہو، مجھ سے وہ دعا نہ کر سکے، اتنا وہ مشغول ہو، تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی کتاب اللہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اور اس کی عظمت جو ہے وہ اس کی مخلوق پر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ان لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے جن کی زندگیاں قرآن پاک سے غیر متعلق ہوتی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ موجود نہ ہو تو وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی کوئی حصہ اس کے دل میں موجود ہی نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر شامل نہیں ہے قرآن کا کوئی حصہ،
نہ وہ پڑھتا ہے، نہ پڑھاتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے. یعنی قرآن سے صرف ایک اس کا یہ تعلق ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم جو ہے وہ اس کے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے بس. تو وہ اس کا جو دل ہے وہ انسان، اس کی زندگی جو ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے. تو کتاب اللہ کی بات ہی بہترین بات اس مفہوم کے تحت ہے کہ ان تمام احادیث کی روشنی میں بہت آسانی سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس پر عمل جو ہے وہ عبادت ہے. میں نے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کیا تھا کہ علم حاصل کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی قول اور فعل کا جو تضاد ہوتا ہے وہ اس میں ممکن نہ رہے. لہٰذا کتاب اللہ کو پڑھنا اس بات کا تقاضی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ورنہ قول و فعل کا تضاد اپنی جگہ قائم ہو جائے گا، یعنی رہے گا. جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ لیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ قرآن میں جو پڑھتے ہیں کہ کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، سوائے ان چند آسان چیزوں کے جو کہ معاشرے میں پہلے سے ہی رائج ہیں، یا وہ ہماری معاشرتی کلچر کا ایک حصہ ہیں، یا ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں، یا ہمارے گھروں کی جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہیں. صرف ہم انہی پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کو جو ہے اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا، یعنی ہم اللہ کی بات کو سمجھنے سے اب تک غافل ہیں. یعنی معاشرے کی جو میجورٹی ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سمجھنے سے غافل ہیں. تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ کی بات کو دل سے بہترین بات سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.